بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات۔ خواتین گرامی، شروع کرنے سے پہلے ذکر کو آپ سے التماس ہے، سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب ڈاکٹر سید عاشق حسین ابن ظاہر حسین اور صابرہ خاتون بنت سید منظور حسین۔ سید عاشق حسین ابن ظاہر حسین اور صابرہ خاتون بنت سید منظور حسین، خداوند عالم جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین۔ خواتین گرامی، ہمارا عاشورہ محرم کے دوران خطاب جناب سید الساجدین کی دعائے مکارم الاخلاق پر چل رہا تھا، اور دعا بہت طویل ہے، بہت زیادہ بھی نہیں، ظاہر امام کا کلام ہے، جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو طوالت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس ظاہر دوران میں چند نکات پر روشنی ڈال سکی ہوں۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ ہماری اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس عزا ہے، اس لیے اس دعا کے ہی کسی اور نقطے کا ذکر کروں، اور اس کے لیے میں نے منتخب کیا ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کہ آپ نے فرمایا، خدا بندہ بار الہ میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا کر، ہدایت کے ساتھ گویا کر، اور مجھ پر تقوی کا الہام کر۔ اب خواتین گرامی، یہ لفظ ہمارے دینی ادب میں اتنی دفعہ آیا ہے، اور جب خداوند عالم کہے کہ تم میں زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کلام پاک میں بھی بار بار یہ کہا گیا کہ عزت کا انحصار تقوی پر ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام میں دیکھیے، نہج البلاغہ میں بھی ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام بار بار انسانوں کو تقوی کی وصیت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ تقوی جب ہم اس کے معنی پر غور کریں تو اس کا مفہوم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بعض اوقات ہماری فکری توانائیاں یعنی اس کی تھا نہیں پا سکتی۔ کلام پاک میں بھی شروع اس بات سے کیا گیا ہے سورہ بقرہ کو کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو گویا خداوند عالم ہدایت کے لیے ایک شرط بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ضرور ہے،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہدایت حاصل کرنے کی ایک شرط بھی بتا دی گئی کہ یہ ہدایت متقین کے لیے، یعنی محض متقین ہی اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، اور جو متقی نہیں انہیں یہ کتاب کچھ بھی نہیں دے گی۔ بالکل اس طرح کہ روشنی ہوتی ہے، سورج ابھرتا ہے، جن کی نظر میں بصارت ہو محض وہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بصارت ہی نہ ہو تو ہزار روشنی کرتے رہیں، اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب خواتین گرامی، جب عزت کا معیار تقویٰ بتایا گیا، جب ہدایت کا معیار تقویٰ بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے محدود ذہنوں کی سے ہی صحیح، ہم اپنی محدود فکر سے ہی صحیح، لیکن سب سے پہلے ہم تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے، کس ذہنی کیفیت کا نام ہے، کس احساس کی کیفیت کا نام ہے۔ تو خداوند عالم رحمتیں نازل کرے ہمارے علماء پر۔ مفتی جعفر حسین صاحب فرماتے ہیں، بہت خوبصورت تعریف کی ہے کہ تقویٰ عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کے متاثر ہونے کا نام ہے۔ یہاں تقوی کی جتنے بھی شرائط بیان کی گئی ہیں، جتنی بھی خصوصیات متقین کی بیان کی گئی ہیں، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پورا ایک خطبہ ہے۔ جو آپ نے اپنے ایک صحابی حمام کے نام عطا فرمایا ہے، جب حمام نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے متقین کیسے ہوتے ہیں، تو آپ نے متقین کی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اس خطبے میں روشنی ڈالی ہے۔ لیکن اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کر لیں کہ یہ خصوصیات انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہیں، آخر وہ کون سا ذہن ہے جو اس کردار کو پیدا کرتا ہے، وہ کیا طرز احساس ہے جو ایک انسان کو متقی بناتا ہے، اور اس میں تمام فضیلتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ان سب باتوں کو جمع کتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ دل و دماغ کے عظمت و جلال الہی سے متاثر ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ اب ظاہر ہے جس کا دل و دماغ عظمت و جلال الہی سے متاثر ہوگا، اس میں وہ ساری صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی جن کا ہم مختلف جگہ تذکرہ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور تعریف کی گئی، اور یہ قول ہے شہید مطہری کا۔ شہید مطہری جو ہمارے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ عالم تھے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں تقویٰ وہ روحانی قوت ہے، تقویٰ وہ روحانی قوت ہے جو بڑی مشق سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس طاقت کے اثر سے انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ دیکھیے ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے، سچائیوں کے راستے کے چلنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جب اچھائی اور برائی کی تمیز کریں تو خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکیں، خواہ وہ ہمیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آتی ہوں، اچھائیوں پر گامزن ہو سکے، خواہ وہ اچھائیاں ہمیں کتنی ہی دشوار کیوں نہ معلوم ہوتی ہیں۔ تو اب کتنی مکمل تعریف کی گئی ہے کہ یہ ایک طاقت انسان میں پیدا کر دیتا ہے، تقویٰ ایک طاقت انسان میں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے جذبات میں نہیں بہہ جاتا ہے، برائیوں کی طرف کھنچتا نہیں چلا جاتا ہے، اچھائیوں سے سہم کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور پھر اس تقوی کی فضیلت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، یہ ہدایت کی کنجی ہے، ہدایت کی کنجی ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے، غلامی سے آزادی ہے، اور ہر تباہی سے رہائی کا ذریعہ ہے۔ اب خواتین گرامی، ہم آزادی کے معنی کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں آزادی کے معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان بے لگام ہو جائے، اس پر کوئی روک ٹوک نہ رہے۔ دین اسلام نے آزادی کے معنی یہ نہیں بتائے۔ دیکھیے سب سے بڑی غلامی انسان کی اپنے نفس کی غلامی ہوتی ہے،
سب سے زیادہ بری غلامی وہ ہوتی ہے کہ جب ہماری نفسانی خواہشات سر اٹھاتی رہیں اور ہمیں اپنا غلام بنا لیں، ہمیں اپنا بے بس بنا لیں، ہماری قوت فیصلہ کو ختم کر دیں اور ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتے چلے جائیں. یہ ہے غلامی. اور سب سے زیادہ آزاد شخص کون ہے؟ جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے. وہ ہے آزادی کا مفہوم، کہ وہ کسی نفسانی خواہش کی غلامی نہیں کرتا بلکہ اپنے قوت فیصلہ سے کام لیتا ہے، اپنے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا ہے. تو اب خواتین گرامی، جیسی بات جناب شہید مطہری نے فرمائی تھی، جناب ظاہر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی الفاظ کا انسپریشن ہے، انہی کے الفاظ کی روشنی ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو یہ تقویٰ جو ہے تمہیں غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. تم اپنی خواہشات نفسانی کے غلام نہیں رہتے بلکہ تم خود فیصلہ کرتے ہو. یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہر تباہی سے رہائی کا ذریعہ ہے، تم تباہ نہیں ہوتے. تمہاری شخصیت بحیثیت انسان کے آزاد شخصیت ہوتی ہے کہ تم اپنے فیصلے خود کرتے ہو اور ان فیصلوں پہ عمل کرتے ہو. صلوات بر محمد. اور خواتین گرامی، ہم نے جس قول سے جس دعا کی شروع کیا، ہمارے امام سید الساجدین فرماتے ہیں خداوندا مجھے یہ توفیق دے کہ میری زبان ہدایت کے ساتھ گویا ہو، زبان ہدایت کے ساتھ گویا ہو اور تقوی کو الہام کر. اب خواتین گرامی، جب انسان متقی ہوتا ہے، جب اہل تقوی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے بھی ہدایت ہی پھیلتی ہے. زمانے میں اس کی زبان ہدایت کے ساتھ ہی گویا ہوتی ہے. اس کے لفظ جو ہیں وہ ہدایت کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کے الفاظ ہوتے ہیں. اور پھر خواتین گرامی، جب متقی کو خداوند عالم گفتار کا موقع دیتا ہے، خطاب کا موقع دیتا ہے، تو اس کی گفتار میں، اس کے الفاظ میں ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے. اور غالباً میں نے اپنی پچھلی مجالس میں بھی کہا تھا، اس کے الفاظ میں اثر، اس کے الفاظ میں طاقت ہوتی ہے. یعنی ہم اکثر دیکھیں ایک ہی سے الفاظ ہوتے ہیں، آپ ایک ہی بات مختلف لوگوں سے کہلوائیے اور مختلف لوگوں کے الفاظ، وہی الفاظ انسان کے قلب پہ مختلف تاثیر پیدا کرتے ہیں. یعنی جس میں خطبے کا ذکر کر رہی تھی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس وقت آپ نے وہ خطبہ عطا فرمایا تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ خطبہ ختم ہوا اور حمام کی روح قفس انسلی سے پرواز کر گئی. دیکھیے، اور ہم نے مجلسوں میں بارہا اس خطبے کو پڑھا ہے. اور دوسرا تو کیا بے ہوش ہوگا، خود ہم ہی صحیح سلامت ممبر سے اتر آتے ہیں. تو دیکھیے یہ بات ہوتی ہے، جتنی سچائی ہوتی ہے، جتنا تقویٰ ہوتا ہے، اتنی ہی ہدایت اور رہنمائی الفاظ میں ہوتی ہے اور اتنی ہی طاقت الفاظ میں ہوتی ہے. صلوات بر محمد. اور خواتین گرامی، آج محرم کی 12 تاریخ ہے. 12 تاریخ ہے اہل حرم کے کوفے میں داخل ہونے کی تاریخ ہے. اہل حرم کے کوفے میں داخل ہونے کی تاریخ ہے. اور ہم اس تاریخ سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ خواتین گرامی، یہ تقوی کی طاقت کے بھرپور اظہار کا دن ہے. انسانی تاریخ میں یہ تقوی کی طاقت کے بھرپور اظہار کا دن ہے. خواتین گرامی، ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے، تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ کوفے کی حکومت کیسی ظالمانہ اور جابرانہ تھی کہ جس وقت حضرت مسلم تشریف لائے ہیں تو یزید نے خاص طور سے بصرے سے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تاکہ امام علی مقام کے حق میں جو بھی تحریک اٹھے، تاکہ ظلم کے خلاف جو بھی آواز اٹھے اسے سختی سے کچل دیا جائے. اور وہ یہ سمجھتے تھے، ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ میدان کربلا میں ہو گیا، اور مزید طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، مزید اہل بیت اطہار کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں خاندان نبوت کی بیویوں کو اسیر بھی بنایا گیا. باقاعدہ تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ ابن زیاد نے قدم قدم پر پولیس والے اور فوج والے کھڑے کر رکھے تھے کہ کسی کی آواز نہ نکلنے پائے ان کے حق میں. جو بھی ان کے حق میں، جو بھی ان کی بربادی اور ان کا حال دیکھ کر بے چین ہونا چاہے اسے گردن قلم کر دی جائے. اس تمام ظلم و ستم کے ماحول میں، اس تمام زبا بندی کے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائے آل محمد بازار کوفہ میں داخل ہوئے. لوگوں کو خبر نہیں تھی کون لوگ ہیں، اس لیے کہ پروپیگنڈا تو یہ کیا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا حکومت اسلامیہ کے خلاف اور اسے قتل کر دیا گیا. تاریخیں لکھتی ہیں کہ کچھ لوگ تو حیران پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور کچھ لوگ کونوں میں منہ چھپا کر رو رہے تھے، اس لیے کہ یہاں کوفے سے ہی تو جناب امام علی مقام کو ہزاروں خط پہنچے تھے کہ آپ تشریف لائیے. جناب امام علی مقام نے حضرت مسلم کو اسی شہر میں بھیجا تھا. اسی شہر کے لوگوں نے آپ کی مدد کے وعدے کیے تھے. لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ کون آ رہا ہے، کہ معاملہ کیا ہے. اہل بیت کے لیے یہ سارے حالات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. حضرت مسلم کی شہادت ہو چکی تھی اسی کوفے میں. تو کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ شاید یہ اہل بیت اطہار پہ تباہی آئے گی، شاید یہ حسین شہید ہوئے ہیں، کونوں میں منہ چھپا کر رو بھی رہے تھے. باقی زیادہ تر کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو گیا. اب اتنے میں اہل بیت کا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا. سر امام حسین تو عاشور کی رات میں ہی بھیج دیا گیا تھا. ابن زیاد نے ان لوگوں کے داخل ہونے سے پہلے قیدیوں کے سر امام حسین کو بھیجا تاکہ سر امام حسین لے کر اسرائے آل محمد کوفے کے بازار میں داخل ہوں. اب جس وقت یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو لوگ حیران تھے کہ یہ کون بغاوت کرنے والا تھا جو اتنے بڑی حکومت کے خلاف، یعنی ایک طرح سے اپنے وقت کی سپر پاور کے خلاف عورتوں کو لے کر آیا تھا، بچوں کو لے کر آیا تھا. اور بچوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر، خواتین کی مظلوم حالت دیکھ کر بعض لوگوں نے روٹیاں اور خرمے بچوں کی طرف پھینکنے شروع کیے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خاتون کچھ کہتی ہیں بچوں سے اور بچے خود ہی وہ خرمے نیچے پھینک دیتے ہیں، خود ہی کھانے کا سامان نیچے پھینک دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا. پھر ایک آواز آئی، اے لوگوں ہم پر صدقہ حرام، اے لوگوں ہم پر صدقہ حرام ہے. اب لوگ چونکے، انہوں نے کہا تم کس قوم اور قبیلے کے قیدی ہو؟ آواز آئی ہم اسرائے آل محمد. ارے ہم آل محمد کے قیدی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ لوگ سمجھ گئے کیا ہو گیا. آنے والا آیا، آنے والا آیا ہمارے وعدے پر، اور یہ اسی کا جلوس. خواتین اکرامی جب اس طرح سے شور گریہ بلند ہوا، امام سید الساجدین نے کہا تمہاری عورتیں ہمارے حال پر روتی ہیں، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں. اور پھر جناب زینب نے ہاتھ اٹھا کے کہا رونے والوں چپ رہو، رونے والوں چپ رہو، میری بات سنو. مورخین یہ بیان کرتے ہیں ایسی خاموشی چھا گئی مجمع پر کہ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی خاموش ہو گئی. اور پھر جناب زینب نے اپنا خطبہ شروع کیا. تمام حمد خدا کے لیے اور درود و سلام میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کی اطرت کے ساتھ مخصوص ہے. بتا دیا کون آئے ہیں، کون آئے ہیں؟ میرے جد بزرگوار، میرے جد بزرگوار اور ان کی اطرت کے ساتھ مخصوص ہے. اور پھر آپ نے کہا اے کوفے والو، اے صاحبان مکر و دغا، آج تم رو رہے ہو، آج تم رو رہے ہو. خدا کرے تم ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسوؤں کو خشک ہونا نصیب نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور خود ہی اسے توڑ دیتی ہے. تمہاری مثال اس چاندی کی سی ہے جو کسی ظالم کی قبر پر چڑھی ہو. تمہاری مثال اس سبزے کی سی ہے جو کسی گندی جگہ اگایا ہو. تمہیں خبر ہے تم نے کیا کیا، تمہیں خبر ہے تم نے کیا کیا. تم نے فرزند خاتم الانبیاء کو قتل کر، تم نے اس کا خون بہایا جو تمہارا آخری جائے پناہ تھا. تم نے اس کا خون بہایا جو تمہاری ہدایت کے لیے منارہ نور تھا. اور پھر بھی فرماتی ہیں اس چند روزہ مہلت پر گھمنڈ نہ کرنا. خدا دیر گیر ہے لیکن سخت گیر ہے.
یہ بتاؤ قیامت میں خدا کے رسول کو کیا جواب دو گے جب وہ تم سے پوچھیں گے کس قصور پر، کس خطا پر تم نے میری کچھ اولاد کو قتل کر دیا اور کچھ کو اسیر بنا لیا؟ اب دیکھیے خاص بات ہے، عوام سے خطاب کر رہی ہیں، ذہنوں کو، ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں، ضمیر کو بیدار کر رہی ہیں کہ کیا کیا تم نے۔ خواتین گرامی، اب ہم سوچیں کہ مجمع میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس قتل کے حصہ بھی نہیں لیا، پھر بھی کیوں فرما رہی ہیں؟ تو جیسا میں گزشتہ مجالس میں کہہ چکی ہوں کہ دیکھیے، جو ظلم ہوتا دیکھتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتا وہ بھی ظالموں کے زمرے میں شامل ہے۔ جیسے ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں کہ ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور ان پر بھی جنہوں نے دیکھا یہ سب کچھ اور خاموش رہے۔ صلوات پر محمد۔ تو خواتین گرامی، بی بی ملامت کر رہی ہیں، اور ملامت کون کرتا ہے؟ کس میں طاقت ہوتی ہے ملامت کی؟ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اور یہ اقتدار کس قسم کا ہے؟ یہ اقتدار تقوی کا اقتدار ہے، یہ اقتدار ہدایت کا اقتدار ہے۔ اور دیکھیں کہ ہدایت میں اور تقوی میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ بھرا ہوا مجمع ہے، ابن زیاد گورنر ہے، اور بی بی علیہ الصلوۃ والسلام کن الفاظ میں انہیں ملامت کرتی ہیں۔ کل دیکھا جائے گا، کل ہم بھی خدا کے سامنے جائیں گے، تم بھی خدا کے سامنے جاؤ گے، اور اس دن فیصلہ ہوگا، آج کے دن فیصلہ نہیں ہو رہا۔ بی بی فیصلہ تو فوراً تاریخ نے کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا خطبہ بیان کیا جاتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بعد، وہ حضرت فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ ہے۔ یعنی 4 خطبے بیان کیے جاتے ہیں بازار کوفہ میں، حضرت فاطمہ بنت الحسین، حضرت ام کلثوم اور جناب سید الساجدین، جن کی دعا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسرا خطبہ جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں، ظاہر چھوٹے چھوٹے سے اقتباسات میں بیان کر رہی ہوں، اے اہل کوفہ، اے صاحبان مکر و دغا، خدا نے تمہارا ہم سے امتحان لیا اور ہمارا تم سے امتحان لیا، تمہارا ہم سے امتحان لیا اور ہمارا تم سے امتحان لیا کہ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، اور ہمارا امتحان لیا کہ ہم اس سلوک کا کیسے جواب دیتے ہیں۔ اور پھر جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں، اور خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا۔ یعنی یہاں دیکھیے، ایک لٹا ہوا قافلہ جو سب کچھ کھو چکی ہیں، وہ کس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں، کس بات پر فخر کر رہی ہیں؟ کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا اور ہمیں علم اور فہم اور اپنی حکمت کا خزانہ قرار دیا۔ خواتین گرامی، یہ ہے صحیح عظمت انسان کی، یہ ہے تقوی کا مقام کہ خداوند عالم نے اپنے علم کا، فہم کا اور حکمت کا ہمیں خزانہ قرار دیا، ہمیں عزت و کرامت سے نوازا۔ یہ وہ بیوی ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن کی چادریں بھی چھین لی گئی تھیں، اور وہ فرما رہی ہیں خداوند عالم نے ہمیں عزت و کرامت سے نوازا اور اپنے بندوں میں اپنی حجت قرار دیا، اپنے بندوں میں اپنی حجت قرار دیا، اور تمام مخلوق پر ہمیں فضیلت عطا کی۔ صلوات پر محمد۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، اے لوگ کوفے والو، تم نے اس شخص کو قتل کیا، تم نے اس شخص کو قتل کیا جو بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل تھا، سب سے افضل تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کے دل سے رحم ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھیں عزت و ذلت کی بات بتائی، دیکھو خدا کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، خدا کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور شیطان کا گروہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ قیدیوں کی زبان سے کیا الفاظ عطا ہو رہے ہیں کہ خدا کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور شیطان کا لشکر ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اور پھر جناب سید الساجدین خطاب فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس نے مجھے پہچان لیا اس سے مجھے پہچان ہی لیا، جس نے مجھے نہیں پہچانا وہ مجھے پہچان لیا۔ اے لوگوں، میں علی ابن الحسین ہوں، اس کا بیٹا جسے بے جرم و خطا فرات کے کنارے قتل کر دیا گیا، جس کی ہتک حرمت کی گئی، جس کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال کو قیدی بنایا گیا، میں اس کا پسر ہوں،
جسے ظلم و جور کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ خواتین گرامی، اب اپنے مصائب بیان کرنے کے بعد ایک ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے میرا مال و متاع لوٹ لیا گیا، بے جرم و قصور میرے والد گرامی کو شہید کیا گیا، میری حق حرمت کی گئی، اب اس میں جناب سید الساجدین کا کیا فیصلہ ہے، کس نتیجے پہ پہنچنے؟ آپ نے فرمایا یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے، یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں مصیبتیں اٹھائی جاتی ہیں خواتین گرامی، وہ انسان کے عزت و احترام میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں، ہمارے فخر کے لیے کافی ہیں۔ اب خواتین گرامی، جب کبھی میں ان خطبات کو پڑھتی ہوں کہ جناب زینب فرما رہی ہیں کہ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جناب فاطمہ بنت الحسین فرما رہی ہیں دیکھو خدا نے اپنی تمام مخلوق پر ہمیں عزت دی، جناب ام کلثوم فرما رہی ہیں شیطان کا گروہ ہمیشہ شکست خوردہ ہوتا ہے، ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اور خدا کا گروہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جناب سید الساجدین اپنے ہتکڑی لگے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں اے لوگوں ہمارے لیے فخر کافی، یہ فخر کافی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اولاد علی کا جشن فتح ہو رہا ہے، اور مجھے یہ خطبات پڑھتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک آواز اس میں اور شامل ہوگی، ایک آواز اس میں اور شامل ہوگی، فزتو برب کعبہ، فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہی آواز جو مسجد کوفہ سے گونجی تھی، آج بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے وہ آواز چل رہی ہوگی، دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو خدا نے ہمیں وہ عزت دی جو کسی کو نہیں ملی۔ یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے شکرانے کا مقام ہے، یہ ہماری فتح کا موقع ہے کہ تم نے ہمیں آزمایا، خدا بند عالم نے ہمیں آزمایا، ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کیا، لیکن خدا نے ہمیں اتنی طاقت دی کہ تم نے اپنے سارے حربے آزما لیے لیکن ہمارے سر کو نہیں جھکا سکے۔ صلوات پر محمد۔ ہاں، شروع میں نے اس بات سے کیا تھا یہ اہل بیت کی مصیبت کا دن ہے، بیویوں کے قیدی ہونے کا دن ہے، لیکن اس تقوی کی طاقت کو دیکھیے، اس ہدایت کی طاقت کو دیکھیے کہ آہستہ آہستہ وہ جو تمام مجمع جمع کیا گیا تھا نعوذ باللہ اہل بیت کی تحقیر کرنے کے لیے، اہل بیت کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، اہل بیت کی اہانت کو کم کرنے کے لیے، اسی مجمع سے آوازیں آ رہی ہیں، اسی مجمع میں آوازیں آ رہی ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری عورتیں دنیا کی عورتوں سے سب سے زیادہ افضل ہیں، تمہارے مرد تمام مردوں سے زیادہ افضل، تمہارے بچے تمام دنیا کے بچوں سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ کہیں سے آواز آ رہی ہے، اس بیوی کے منہ میں اس کے بابا علی ابن ابی طالب کی زبان ہے۔ خواتین گرامی، بازار کوفہ کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب کی آواز کو دبا نہیں سکتے، یہ آواز انبیاء کی آواز کا ورثہ ہے، یہ آواز کبھی نہیں دبائی جا سکتی، یہ آواز سچائی کی آواز ہے، یہ آواز ہدایت کی آواز ہے، یہ آواز صداقت کی آواز ہے۔ خواتین گرامی، اور جب ہم یہ سوچیں کہ یہ فخر کا مقام جس کا بیویاں اعلان کر رہی ہیں، جس کا جناب سید الساجدین اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، تم نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری عظمت کو کم نہیں کر سکتے، خدا کا وعدہ ہے متقین سربلند ہوتے ہیں۔ جس کا بیویاں اعلان کر رہے ہیں دیکھو ہم اللہ کا گروہ ہیں، ہم کبھی شکست نہیں کھا سکتے، جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ مظالم کیے لیکن ان مظالم نے ہمیں شکستہ نہیں کیا، ہمارا کل خدا کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ جیتنے والے ہم ہیں اور ہارنے والے تم ہیں۔ تو خواتین گرامی، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے ایک ایسا گروہ جو اپنا میدان کربلا میں سب کچھ کھو کے آیا ہے، فخر کر رہا ہے اپنے ان مصیبتوں پہ، وہ بیمار جو ماں بہنوں کا قافلہ لے کر آ رہا ہے، تو بلا شبہ تاریخ انسانی کا فیصلہ ہے، ضمیر انسانی کا فیصلہ ہے کہ کوفے کو فتح کر لیا، کوفے کو نہیں ذہن انسانی کو فتح کر لیا، انسانوں کے قلوب کو فتح کر لیا،
بی بی ہم بھی گواہی دیتے ہیں، مولا سید الساجدین ہم بھی گواہی دیتے ہیں، آپ نے انسانی ذہن کو فتح کر لیا، ان لوگوں نے فتح کر لیا، ان بیویوں نے جن کے سروں پہ چادریں بھی نہیں تھی، ان بیویوں نے فتح کر لیا جن کے ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی تھی جاتے تھے، اس بیمار نے فتح کر لیا جس کے پیروں میں بیڑیاں تھی، جس کے گلے میں ایسا توق تھا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیمار آ رہا ہے جس کے گلے میں ایسا توق ہے کہ اس سے خون رس رہا ہے۔ مولا ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ آپ اس طرح چلے تھے میدان کربلا سے۔ ایک ہی دن پہلے کی تو بات ہے، 11 محرم کی بات ہے کہ اس طرح سے چلے تھے کہ چاروں طرف اپنے شہداء کے پامال لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ تمنا کی کہ مقتل شہداء کی طرف سے آپ کو گزارا جائے۔ جناب زینب، جناب سید الساجدین کی جو نگاہ پڑی تو یہ کیفیت ہوئی کہ یوں لگتا تھا روح قفس اسری سے پرواز کر جائے گی۔ بی بی زینب نے جو یہ حال دیکھا قریب آئی، کہنے لگے سید الساجدین یہ ایک وعدہ تھا جو خدا نے ہم سے کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ جناب سید الساجدین کہتے پھوپھی اماں اس بیٹے کیا کہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ باپ کا لاشا پڑا ہے اور باپ کے لاشے کو بے گور کفن چھوڑ کر میدان سے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھ سے ایمن نے کہا تھا اور اس سے رسول خدا نے کہا تھا کہ ایک گروہ آئے گا جسے آسمان والے زمین والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، وہ ان اعضا کو اکٹھا کرے گا، آپ کے باپ کا مرقد بنایا جائے گا اور ایسا کہ اس کی شان تا قیامت قائم رہے گی۔ حالانکہ کفر و ضلالت کے نمائندے سے مٹانا چاہیں گے۔ اور پھر آپ لاشیں سید الشہداء کے پاس پہنچی، ہاتھ نیچے رکھے، کہا خداوندہ ہماری اس عزیز ترین قربانی کو قبول فرمانا۔ پھر مدینے کی طرف رخ کرتی ہے اور فرما رہی ہے اے اللہ کے رسول، اے ہمارے جد، زمین و آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے اعضا جدا جدا پڑے اور صحرا کی ہوا اس پر خاک ڈال رہی ہے۔ پھر فرماتی ہیں اے مادر گرامی، اے دختر خیر البشر، میدان کربلا میں آئیے، میدان کربلا میں آئیے، اپنے حسین کو دیکھیے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں اے ہماری ماں ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، اے ہماری ماں ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئی۔